الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفتر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيله أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اس دنیا میں محالیہ سنا امام الانبیاء حبیب کبریا خاتم النبیین شفیع المذنبین راحت العاشقین سراج السالکین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آسمان اقدس عطیہ بارگاہ میں پیش کیا اللہ شریف
ان آیات بچینات کلمات طیبات کو اپنے حضور قبول فرما کر ہم سب کو دائم کی سعادت نصیب فرمائے۔ روئے زمین میں جہاں کہیں اہل اسلام کے اوپر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، اللہ رب العزت مظلوموں کی ہر مقام پر اللہ تعالیٰ مدد فرمائے، ظالم کو رب کریم ہدایت نصیب فرمائے، اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں تو ظالموں کو اللہ تعالیٰ تباہ و برباد فرمائے۔ بالخصوص فلسطین میں بستے ہمارے مسلمان بھائی، اور وہاں سے ہر لمحہ اٹھتے آگ کے شعلے، اللہ رب العزت ان کو دشمنان اسلام کے خلاف حقیقی فتح و کامیابی نصیب فرمائے۔ ان عظیم مسلمانوں کی جذبہ جہاد میں اللہ وحدہ لا شریک مزید قوت و ہمت پیدا فرمائے، اور ہر محال پر ڈٹ کر دشمنان اسلام کا مقابلہ کرنے کی اللہ تعالیٰ کو توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین کرام، سورۃ النساء آیت نمبر 75 اور 76 دو آیات بینات حضرات کے سامنے پڑھنے کی سعادت و برکت حاصل کی ہے۔ ابتداءً کلام الہی کا امت مسلمہ سے پوچھا جانے والا ایک سوال ہے، اور پھر اس سوال کا جواب معاشرے میں ڈھونڈا جائے گا۔ کم و بیش 57 اسلامی ممالک مختلف دعوے، بے پناہ وعدے، اپنی طاقت و پاور کے اوپر خواہ و فورس ہو، معیشت کے اعتبار سے ہو، تعلقات کے دیگر ممالک سے استوار کرنے کی باتیں ہوں، تو بے پناہ مجھے اور آپ کو دعوے سننے کو ملتے ہیں۔ تو ان دعووں کی بھرمار میں کلام الہی کا بھی ایک سوال ہے۔ فرمایا وَمَا لَكُمْ لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین، تمہیں کیا ہوا کہ تم اللہ کی راہ میں اور کمزوروں کی راہ میں لا تقاتلون، تم جہاد کیوں نہیں کرتے؟ تو کون کتنا اپنے پاس پاور رکھتا ہے، کس کے پاس تعلقات کی کثرت ہے اور کتنی ہے، کس کی فورس کتنی مضبوط اور پاورفل ہے، یہ اپنی جگہ پہ ہوگا، لیکن سب سے پہلے دیکھنا ہے تمام اسلامی ممالک کے اندر کہ ما وما لکم، کہ تم کیا ہو یہ بتانا چھوڑو، پہلے یہ سوچو کہ یہ کم میں تم ہو کہ نہیں ہو۔ کلام الہی پوچھ رہا ہے کہ تمہیں کیا ہوا کہ تم اللہ کی راہ میں اور کمزوروں کے راستے میں، کمزوروں کو خلاصی دلانے میں، رہائی دلانے میں، چھٹکارا دلانے میں تم اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہیں کرتے؟ من الرجال والنساء والولدان، وہ کمزور کون ہیں؟ فرمایا وہ کمزور مرد ہیں، وہ کمزور خواتین ہیں، وہ کمزور کم سن بچے ہیں جن کے اوپر ظالموں نے اپنے مضبوط پنجے گاڑ رکھے ہیں۔ تو جتنا بھی ظالم مضبوط ہو، تم تو کسی اور طاقت کے اوپر بھروسہ نہیں کرتے ہو۔ اے ایمان والو، تمہارا تو ایمان یہی ہے کہ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ، کہ سب سے زیادہ طاقتور اور طاقت بانٹنے والی ذات وہ تو اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے۔ تو جو طاقتیں دیتا ہے، جو توانائییں عطا فرماتا ہے، جو عزتیں عطا کرتا ہے، جس نے کائنات بنا کے تمہیں اسی کائنات میں وجود بخشا ہے، وہ مالک تم سے پوچھ رہا ہے کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم ان کمزوروں کی رہائی کے لیے تم کیا کر رہے ہو؟
الذین یقولون ربنا، وہ کمزور اپنے رب کے حضور یوں التجا کر رہے ہیں. یقولون تفسیر کا جملہ ہے یدعون اللہ، اپنے رب سے دعا کرتے ہیں. ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، یا اللہ جس بستی کے رہنے والے ظالم ہیں، مالک کریم ان ظالموں کی بستی سے ہمیں نکالنا. کمزوروں کی اس طاقتور ذات کے حضور دعا یہ ہے، التجا یہ ہے، مناجات کا انداز کچھ یہ ہے کہ عرض کرتے ہیں یا اللہ جہاں کے رہنے والے بسنے والے ظالم ہیں، ان ظالموں کے قریہ سے، ان کی بستی سے ہمیں رہائی عطا فرما. وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی حمایتی بنا دے. وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، یا اللہ ہمارے لیے اپنے پاس سے ہمارا کوئی مددگار بنا. پھر پوچھا الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے وہ تو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں. والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور جو کفار ہیں وہ شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں. فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا، ایمان والوں کو کہا تم شیطان کے دوستوں سے، شیطان کے یاروں سے تم لڑو. ان کید الشیطان کان ضعیفا، بے شک شیطان کا مکر انتہائی کمزور ہے. ان کلمات کا عام فہم حضرات تک ترجمہ پیش کیا ہے. سوال ہے مالک کریم کا، اس کے بعد جہاں ظالم آ ٹھہرے ہوں وہاں کمزور طبقہ ظلم سہتے سہتے جب آنسو بھی خشک ہو گئے تو پھر رب کی بارگاہ میں یوں التجا کرتے ہیں مالک کریم ظالموں کے اس پنجہ ظلم سے رہائی کے کوئی اسباب بھی تو عطا فرمانا. یا اللہ اپنے حضور سے ہمیں کوئی ایسا حمایتی، ہمارا کوئی مددگار بھی تو اپنے حضور سے ہمیں عطا فرما. کیا فلسطین کے اوپر ہونے والی زیادتییں، فلسطین کے اندر سے ملبے سے مسخ شدہ لاشیں، وہ بھی کچھ ملی اور کچھ ملی ہی نہیں، کیا وہ ظلم نہیں ہے؟ پورے پورے خاندان نظر آتش کر دیے گئے، کیا یہ دہشت گردی نہیں ہے؟ پورے پورے علاقے کو بم کے ذریعے سے اڑا دیا گیا، کیا یہ ظلم اور زیادتی اور وحشت اور جبر نہیں ہے؟ کیا یہ متشدد ذہن کی عکاسی نہیں ہے؟ صرف عام جگہ ہی نہیں، ہسپتالوں کو بھی راکھ کا ڈھیر بنا دیا گیا. کیا ایسا کرنے والے آج بھی وہ پیس کے، وہ امن کے ضامن ٹھہرے؟ صرف ایک مقام پر نہیں، دنیا کے کونے کونے پر ایسے دلخراش واقعات کہ مظلوموں کا تعلق اہل اسلام سے اور ظالموں کا تعلق اہل کفر سے ہے. سال ہر سال سے میں اور آپ سنتے آ رہے ہیں، امن امن کی باتیں سنی، امن کے اوپر سپیچز ہوئیں، امن کے اوپر تقریریں اور تحریریں ہوئیں، امن کے اوپر کئی کئی راتیں ٹاک شوز ہوتے رہے اور ہو رہے ہیں. تو کیا یہ پیغام امن صرف اور صرف ہر طرح کا ظلم، زیادتی، جبر، تشدد سہنے کے باوجود امن کا مطلب یہی ہے
کہ ہر فرعون کے سامنے، ہر قارون، نمرود اور شداد کے سامنے، زمانے کے ہر یزید اور ابو جہل کے سامنے، کیا مسلمان کا یہی فریضہ ہے کہ سر جھکا کے جیے جب تک جینا ہے؟ قرآن مجید برہان رشید اس اللہ کی لاریب کلام کا، کتاب کا تو سوال قدر مختلف ہے۔ کیا ایمان والو تمہیں کیا ہوا؟ تم کمزوروں کو چھڑانے میں کیا کر رہے ہو؟ وہ تو آرزو کرتے ہیں ربنا اخرجنا، تفسیر کا جملہ ہے ای من یستنقذنا، یا اللہ جو ظالموں سے ہمیں رہائی عطا کروا دے، ظالموں کے مقابلہ میں ہمارے ساتھ کھڑا ہو، یا اللہ جو ظالموں کے ظلم کا ہاتھ روکنا نہیں، جس کو کاٹنا آتا ہو، ہمیں ایسا حمایتی عطا فرما۔ ینصرنا علیہم، یہ تفسیر کا جملہ ہے، یا اللہ جو مدد کرنا جانتا ہو، کفار کے خلاف ہماری مدد کرے، ظالموں کے خلاف ہمارا حمایتی ہو، جابروں کے خلاف ہمارا حمایتی ہو، ہیلپ کرتا ہو، دشمنان دین کے خلاف اہل اسلام کی ہیلپ کرتا ہو، یا اللہ ہمیں کوئی ایسا وارث عطا فرما۔ تو کیا جب کلام الہی نے یہ پوچھا تو 57 ممالک کی عظیم فورسز، تعلقات، طاقتیں، معیشتیں، وہ ساری کی ساری گھٹنے ٹیک چکی ہیں کہ اب ظالموں کا ہاتھ روکنے والا شاید کوئی نہیں ہے، ظالموں کے ظلم کا جواب دینے والا شاید کوئی نہیں ہے، زیادتی کرنے والے جابروں کا جواب دینے والا شاید اہل اسلام میں معاذ اللہ کوئی نہیں ہے۔ مومن کی تو شان یہ ہے کہ مومن تو اللہ کی راہ میں لڑتا ہے اور کافر بھی لڑتا ہے، لیکن ابلیس کی راہ میں۔ تو رب نے کیا فرمایا؟ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ، شیطان کے دوستوں سے، اس کے حمایتیوں سے، ابلیس کے یاروں سے، اے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وفاداروں، ابلیس کے یاروں سے تم نے لڑنا ہے۔ اے اسلام کو اپنی آن اور شان سمجھنے والوں، کفر اور شرک کی غلاظتوں میں رہنے والے ان ظالموں سے تم نے لڑنا ہے۔ اِنَّ کَیْدَ الشَّیْطَانِ کَانَ ضَعِیفًا، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ابلیس کا مکر انتہائی کمزور ہے۔ ایمان ہمارا کتاب اللہ کے اوپر، ایمان ہمارا کس کے اوپر ہے؟ کتاب اللہ کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ سوال یہی ہوتا ہے کہ کیا ہم اپنے مومن ہونے کا کوئی سرٹیفکیٹ دیں؟ نہیں، اپنے کردار سے ثابت کرو کہ تمہارے اندر ایمان کا چراغ جلتا ہے، اپنے کریکٹر سے بتلاؤ کہ ہاں صرف ایمان کے دعوے دار ہی ہم نہیں ہیں، آبروئے ایمان کے اور آبروئے اہل ایمان کے محافظ و پاسباں بھی ہم ہیں۔ کلام الہی فرماتا ہے کہ ابلیس کا مکر، فریب یہ انتہائی کمزور ہے۔ تو جب ابلیس کا مکر، ابلیس کی طاقت کمزور ہے، تو کیا ابلیس کے پیروکار وہ بہت طاقتور ہیں؟ تو جب سرغنہ انتہائی کمزور ہے، ای مکرہ و مکر من اتبعہ، یہ بھی تفسیر کا جملہ ہے کہ شیطان کا فریب اور شیطان کے پیروکاروں کا فریب وہ انتہائی کمزور ہے۔ قرآن فرماتا ہے کہ ابلیس کمزور، ابلیس کا مکر کمزور، ابلیس کے پیروکاروں کا مکر اور فریب اور دھوکہ کمزور۔ ہم تو سارا کا سارا دن اسی چکر میں
کہ امریکہ کے پاس بھی بڑی پاور ہے، دیگر جو اہل کفر ہیں وہ بھی اپنے پاس بڑی پاور رکھتے ہیں، تو ایمان کلام الہی پہ رکھتے ہو، یقین کفار کے اوپر کیے بیٹھے ہو، ایمان خدا کی برہان کے اوپر ہے، یقین کافر کے ان اوزار اور آلات کے اوپر ہے۔ تو جب ایمان اور یقین میں اس طرح کا اختلاف پیدا ہو، اسے ایمان نہیں کہتے، اسے منافقت کہتے ہیں۔ خدا فرمائے کمزور، خدا کو وحدہ لا شریک ماننے والا بھی کہے نہیں وہ طاقتور، خدا فرمائے وہ بزدل، خدا کو وحدہ لا شریک ماننے والا کہے نہیں وہ پاورفل، کلام الہی فرمائے نہیں وہ میدان چھوڑ کے بھاگ جانے والا، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے والا یہ کہے کہ اس کے مقابلے میں میدان میں اترنا ہی بہت بڑا جرم ہے۔ تو تعلیم تو بہت عام ہوئی کلام خدا کے سوا۔ حاضرین، سال ہا سال سے میں اور آپ اور ہمارے بچے یہ سنتے رہے، آپ ہی کے اسی عظیم خدا داد اس ملک کے اندر دہشت گردی کی وبا جب پھیلی تو ضرب عذب بھی ہوئی، یہاں ڈٹ کر دہشت گردی کا مقابلہ بھی ہوا، چونکہ ہمارے جو انٹیلیجنس ادارے ہیں وہ اتنے قوی اور مضبوط اور پاورفل ہیں کہ دشمن بھلے تہے زمین بھی چلا جائے اس کا سراغ لگانے کی ابیلٹی اور صلاحیت رکھتے ہیں۔ ماضی قریب کے اندر فلاں مواقع پر ہماری فورس نے دشمن کا کس طرح سے مقابلہ کیا، آج بھی الحمدللہ من حیث القوم ہم داد تحسین پیش کرتے ہیں۔ لیکن وہ دہشت گردی کیا تھی؟ کاروباری مراکز میں بم بلاسٹ کرنا، وہ دہشت گردی کیا تھی؟ اسکول، کالجز، یونیورسٹیز کو نظر آتش کرنا، وہ دہشت گردی کیا تھی؟ جہاں تھوڑا ہجوم دیکھا وہاں پر آ کر خود کش بمبار نے آ کے وہاں بم چلایا اور کتنے لوگوں کی جان لے گیا۔ وہ دہشت گردی کیا تھی کہ عبادت گاہیں اہل عبادت کے لیے محفوظ نہ تھیں؟ یہی تھا نا ماضی قریب کے اندر۔ تو یہ جتنی ابھی حرکات میں نے گنوائی ہیں یہ دہشت گردی تھی، اور فورس نے ان جابروں کا، دہشت گردوں کا، فتنہ گروں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ کیا فلسطین کے اندر کالجز محفوظ ہیں؟ یونیورسٹیز معمول سے اسی طرح چل رہی ہیں، مساجد عبادت گاہیں اسی طرح پرامن طریقے سے کھلی ہیں اور لوگ عبادت گاہوں میں آ جا رہے ہیں، کاروباری مراکز اسی طرح بارونق طریقے سے چل رہے ہیں، لوگوں کو نہ مال کا خطرہ، نہ جان کا خطرہ، نہ آبرو کا خطرہ، نہ عبادت میں کوئی رکاوٹ، کسی مسئلے میں کیا رکاوٹ نہیں ہے۔ یہاں اگر ایک سکول کے اوپر حملہ ہوا، ساری کی ساری قوم دکھی تھی، اور آج بھی اس کا غم اپنے دلوں میں ہم بھی محسوس کرتے ہیں۔ جن والدین کے وہ غنچے جو کھلنے سے پہلے ہی اجڑ گئے، ان سے پوچھئے کہ اولاد کا غم، اولاد کے بچھڑ جانے کا درد کیسا ہوتا ہے۔ تو اگر اس خداداد سلطنت میں ایک ادارے کے اوپر حملہ ہو، اس کا جواب دینا فرض سمجھا جاتا ہے اور دینا چاہیے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو فرمایا المؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا کما قال، کہ اہل ایمان وہ ایک دیوار کی طرح ہیں
جس کا بعض حصہ دوسرے بعض کو مضبوط کرتا ہے، تقویت دیتا ہے، پائیدار بناتا ہے۔ میں اور آپ تو مسلم ہیں، فلسطین میں جن ننھے بچوں کی، کہ ایسا بھی ہے کہ صرف ایک دن کے بچے جو جام شہادت نوش کر گئے، ہزاروں میں ان کی تعداد ہے، جن کی ابھی تک لاشیں تک نہیں ملی، ہزارہ تعداد ان کی ہے۔ ان کا درد کون محسوس کرے گا؟ وہاں جو مسلسل بارود پھینکا جا رہا ہے، ان کا جواب کون دے گا؟ اس کا غم کس نے محسوس کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی ہے، وہ پیغام امن ہے؟ یہاں اگر ہو تو وہ ظلم ہے، اگر وہاں ہو تو یہاں ہم جواب دیتے ہیں۔ وہاں بم بلاسٹ ہو، پوری کی پوری بستیاں اڑا کر راکھ کا ڈھیر بنا دی جائیں، کم سن بچے وہ آگ کے شعلوں میں ڈال دیے جائیں، ہسپتالوں کو راکھ کا ڈھیر بنایا جائے، ہمارا جواب کیا ہے؟ ہم اس سارے عمل کی مذمت کرتے ہیں، ہم ان ظالموں کے ظلم کی مذمت کرتے ہیں۔ تو یہ مذمت کرنا پاور والے لوگوں کا کام نہیں ہوتا، ان کا کام جابروں کی مرمت کرنا ہوتا ہے، مذمت کرنا نہیں ہوتا۔ تو مذمت تو وہ بھی کر رہے ہیں جن کے پورے خاندان اجڑ گئے، کیا وہ خراج تحسین پیش کریں گے؟ کیا وہ ظالموں کے لیے دل میں نرم گوشہ رکھیں گے؟ کیا وہ اچھے الفاظ سے ان کو یاد کریں گے؟ یقینی بات ہے وہ بھی مذمت کریں گے۔ تو جن کے اوپر براہ راست ظلم و زیادتی و جبر ہو رہا ہے، آخری حل ان کے پاس بھی یہی ہے کہ وہ مذمت کرتے ہیں، اور آپ کے پاس تمام تر وسائل کے ہونے کے باوجود 57 اسلامی ممالک، اور وہ بھی کیا کہتے ہیں کہ ہم بھی فقط مذمت کرتے ہیں۔ مودی کیا کہتا ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ، جو بائیڈن کیا کہتا ہے ہم اسرائیل کے ساتھ، ان کے سابق جو پرائم منسٹر ہیں یا صدور ہیں، ان کے پیغامات اور اعلانات کیا ہیں کہ ہم اسرائیل کے ساتھ۔ فرانس کے ملعون کا کہنا ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ۔ اب پتہ چلا الکفر ملت واحدہ، کفر ایک ملت ہے، زمین کے جس کونے میں بھی ہوں، کفر میں وہ سب ایک ہیں، ظلم میں سب ایک ہیں، جبر میں سب ایک ہیں۔ پوچھنا تو یہ ہے کہ اعلائے کلمۃ اللہ میں علیہ السلام ایک ہیں کہ نہیں؟ مظلوموں کی داد رسی میں، کمزوروں کی رہائی میں، کم سن بچوں کو بچانے میں، کہیں مسلمان بھی ایک ہیں کہ نہیں ہیں؟ کلام الہی نے بار بار فرمایا ہے، 5ویں پارے ہی میں ہے، الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزۃ فإن العزۃ للہ جمیعا۔ فرمایا کیا تم کافروں کے ساتھ دوستی لگاتے ہو مومنوں کو چھوڑ کر؟ یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مومنوں کے سوا تعلقات تمہارے کافروں کے ساتھ، ایسا کیوں کرتے ہو؟ یبتغون عندهم العزہ، کیا ان کے پاس تم حصول عزت کے لیے ایسا کر رہے ہو نا، کہ وہاں سے تمہیں عزت ملے گی، وہاں سے تمہیں وقار ملے گا، وہاں سے تمہیں انعام ملے گا۔ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، فرمایا کافروں کی چوکھٹوں پر عزت کی خیرات مانگنے والوں، یاد رکھنا عزت کفر نہیں دیتا، عزت جب عطا کرتا ہے وہ اللہ رب العزت عطا کرتا ہے۔ تو کافروں کے سامنے
فحاشیوں کے آلات مانگنے جاؤ، کھلے عام دیں گے۔ جہاں تو اللہ پاک کے کلام نے فرمایا نا کہ کافروں کا مکر، ابلیس کا مکر انتہائی کمزور ہے، تو کمزور نظریے والے یہ مان بیٹھے ہیں کہ نہیں ان کے پاس بڑی طاقت ہے۔ اور 17ویں پارے میں ہے اذین للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ فرمایا اللہ رب العزت نے وہ لوگ جن کے ساتھ ظلم کیا گیا، لڑائیاں کی گئیں، اے ایمان والو رب نے تمہیں ان کے ساتھ لڑنے کی اجازت عطا فرما دی ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، فرمایا ایمان والو رب تمہاری نصرت و مدد کے اوپر قادر ہے۔ رب اجازت بھی دے رہا ہے، سورہ حج ہے، رب اجازت بھی دے رہا ہے اور وعدہ نصرت بھی دے رہا ہے۔ کافروں کے خلاف میدان میں اترنے کی اجازت کے ساتھ ساتھ وعدہ مدد بھی دیا ہے۔ تو جو فرما رہا ہے کہ میرے دربار میں آؤ مدد دوں، وہاں سے لیتے نہیں ہو، جو مدد دیتا نہیں ہے وہاں بار بار چکر کاٹ رہے ہو۔ تم کہتے ہو کہ اتنی بار ٹاک کے بعد ہماری ایک بات مانی گئی، وہ بھی IMF کے سامنے، تو جو تمہاری مانتے نہیں ہیں تم ان کی ہر بات مانے جا رہے ہو، اور جو کبھی اپنی بارگاہ سے خالی ہاتھ لوٹاتا نہیں ہے اس کی ماننے کو تیار نہیں ہو۔ رب نے اہل ایمان کو اجازت دی ہے، کس کی؟ جہاد کی۔ کس کی اجازت دی ہے؟ رب کی اجازت کے بعد بندہ رب کو خدا کے اذن کے بعد مخلوق خدا کو کسی اور کے اذن اجازت کی بھی ضرورت رہ جاتی ہے؟ باقی رب اجازت دے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ خدا نے تو اپنے بندوں کو ظالموں کے خلاف میدان میں اترنے کی اجازت دی ہے۔ یہ جو دنیا کے ناخدا ہیں، جب سے انہوں نے کفار کو اپنا خدا سمجھا، زمانے کے فرعون کو اپنا الہ مان رکھا ہے، وقت کے یزید کو اپنا الہ مانا ہے، تو پھر یاد رکھنا یہ دنیا کے فرعون یہ والے خدا کبھی بھی اجازت نہیں دیں گے۔ چونکہ ظاہر ہے پوچھیں گے، کہیں گے تو بولیں گے، مذمتی بیان بھی شاید انہی کی ماں پہ ہو۔ وہاں سے اگر اجازت لینا ہے تو وہاں سے تم فحاشی کے آلات مانگو تو تمہیں دیں گے، آفات کے نام پر اگر خیرات مانگو وہ بھی دیں گے، اگر اپنی عیاشیوں کے لیے وہاں سے تم مدد مانگو تمہیں وہ بھی دیں گے۔ ہاں یہ سب کچھ دیں گے لیکن یہ بھی مشروط ہوگا۔ یہ جو کاسے میں بھیک آئے گی، خیرات ڈالیں گے جولیوں میں، یہ مشروط ہوگی۔ شرط کیا ہوگی اس کے لیے؟ کہ تمہیں حسن صدیقی کی جرت کو بولنا ہوگا، تمہیں راشد منہاج کی جرتوں کو فراموش کرنا ہوگا، رفتہ رفتہ تمہیں عزیز بٹی کے کارناموں کو ذہنوں سے مٹانا ہوگا، آہستہ آہستہ ہی صحیح تمہیں صلاح الدین ایوبی کی جرتوں کی باتیں معاشرے کے اپنوں کے ذہنوں سے نکالنا ہوں گی۔ خیرات ملے گی، بھیک ملتی رہے گی، بھلے تھوڑی تھوڑی کر کے ہی صحیح، لیکن ہوگی مشروط کہ تمہیں محمد بن قاسم کی بہادریوں کی داستانیں اپنی آنے والی نسلوں کے ذہن و فکر سے نکالنا ہوگی۔ تمہارے اوپر لازم ہوگا، خیرات ملے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ اپنی قوم کے دلوں کے اندر سے نواسہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صحرا میں علم حق لہرانا اور باطل کے خلاف ڈٹ جانا، وہ باتیں تمہیں قوم کے ذہنوں سے نکالنا ہوگی۔ خالد بن ولید کی بہادری کیا تھی؟ آپ کی تلوار کی کاٹ کیسی تھی؟ میدان میں اترتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ یہ ساری باتیں ذہنوں سے نکالنا ہوں گی۔ فاتح خیبر کی
دلیری کیا تھی، جوامردی کیا تھی، طاقت کیا تھی، فتوحات کیسے کتنی کب تھیں، تمہیں اپنی نسلوں کے ذہنوں سے یہ محو کرنا ہوگا۔ اگر ایسا کرو گے تو وہ خیرات جولی میں ڈالتے رہیں گے۔ فرمایا ان سے دوستیاں لگاتے ہو، ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، 5ویں پارے میں ہے۔ فرمایا بے شک کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں، کھلے دشمن۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، فرمایا شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہو تو کیا انسان اپنے کھلے دشمن سے یارانہ لگاتا ہے؟ تعلق قائم کر کے خوش ہوتا ہے، قربت پا کے باہر بتاتا ہے کہ آج میرا تعلق قائم ہوا ہے ابلیس کے ساتھ؟ نہیں۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، قرآن پڑھنا ہو پہلے اس ابلیس کے شر سے رب کی پناہ مانگ لینا۔ نماز میں ایسا، قرات میں ایسا، ذکر اذکار میں ایسا، یا اللہ اس کے شر سے بچا کے رکھنا، یا اللہ ابلیس کے شر سے ہمیں محفوظ رکھنا۔ کمال ہے قرآن ہی کہے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے تو پناہ مانگو، قرآن ہی فرمائے کافر تمہارا کھلا دشمن ہے تو ان کی بارگاہ میں رسائی مانگو۔ تو کلام ایک ہی ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بعض کے اوپر ایمان رکھتے ہو، بعض کا تم انکار کرتے ہو، تو اس بعض کے انکار کا یہ نتیجہ ہے کہ آج مظلوموں کی پکار سننے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، سورہ مائدہ میں ہے۔ ایمان والوں کو فرمایا یہود و نصارہ سے یارانے نہ لگا بیٹھنا، دوستی قائم نہ کرنا، جو ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو تم میں سے ان سے دوستی لگائے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ قرآن فرما رہا ہے تعلق نہ بنانا، جہاں کوئی بات کرے تو کاٹنے کے بعد بتاتے ہیں کہ ہم نے کاٹ دیا ہے۔ یہ اپنوں کے ساتھ رویے ہیں، اور غیر کا مقام دلوں میں جہاں تک آن پہنچا ہے کہ کوئی جملہ بھی کہنا ہو تو پہلے اجازت مانگی جاتی ہے کہ یہ مذمتی جملہ بھی ہم کہہ لیں، اس کی اجازت بھی ہے کہ نہیں ہے۔ حاضرین، علامہ اقبال علی رحمہ نے پوچھا تھا، سوچا بھی ہے اے مرد مسلمان کبھی تو نے، کیا چیز ہے فولاد کی شمشیر جگردار؟ اس بیت کا یہ مصرع اول ہے کہ جس میں پوشیدہ چلے آتے ہیں توحید کے اسرار، ہے فکر مجھے مصرع ثانی کی زیادہ، اللہ کرے تجھ کو عطا فقر کی تلوار، قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن، یا خالد جاں باز ہے یا حیدر کرار۔ فرمایا تمہیں پتہ بھی ہے یہ فولاد کی جو جگر چیر دینے والی تلوار ہے یہ ہے کیا؟ وہ کہاں ہے اسکالر جو اپنا ایمان لوگوں کی زندگییں نکل گئے اور بعض تو ملک سے بھی نکل گئے، کہاں ہے وہ امن کی بات کرنے والے؟ گھنٹوں ٹاک شوز ہوتے ہیں امن کا راگ الاپتے ہوئے، کہیں سنا ہے اب آپ نے کہ ان کو کوئی دہشت گرد قرار دے؟ فرمایا اللہ کی توحید کا بھید راز یہ کس میں ہے؟ علامہ اقبال فرماتے ہیں تلوار جو جگر کو چیر کے رکھ دے، خدا کی توحید کے راز اسی میں ہے۔ لیکن فرماتے ہیں مجھے اگر اس کو فرمایا شعر سمجھو تو یہ پہلا مصرع ہے، فرماتے ہیں مجھے فکر دوسرے مصرے کی زیادہ ہے فکر مجھے مصرع ثانی کی زیادہ، اللہ کرے تجھ کو عطا فخر کی تلوار۔ یہ پہلا مصرع فرمایا بیکاریوں کو نہیں سمجھاتا،
اغیار کے سامنے گھٹنے ٹیکنے والوں کو نہیں سمجھ آتا، اغیار کے وسائل پر نگاہ جما کے رکھنے والوں کو نہیں سمجھ آتا، جھولی پھیلا کر عیاشیوں کا سامان مانگنے والوں کو نہیں سمجھ آتا۔ جب خدا فقر کی تلوار عطا کرتا ہے، پھر یہ جو توحید کے راز والی تلوار ہے پھر اپنا کام دکھاتی ہے۔ جب یہ تلوار مومن کے ہاتھ میں آ جائے، فقر والی تلوار، بے نیازی والی تلوار، بے غرضی والی تلوار، ہاں غرض ہو تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وفا والی غرض ہو۔ فرمایا جب یہ تلوار مومن کے ہاتھ میں آ جائے، یا پھر وہ خالد بن ولید ہے یا حیدر کرار ہے۔ وقت نہیں ہے حضرات، صرف اتنی سی گزارش کر کے 2-4 منٹ 3 منٹ شاید اوپر ہو گئے ہیں۔ آج بھی میں نے تھوڑا سا وہ خبریں دیکھی تو اس میں جاوید انور نامی کوئی شخص ہے، اس کو ایوارڈ مل رہا ہے امریکہ سے، کس وجہ پر؟ انسان دوستی کے اوپر۔ آپ دیکھیں رقاصاؤں کو ایوارڈ دیں گے، موسیقاروں کو ایوارڈ دیں گے، اس طرح کے کام کرنے والوں کو اغیار ایوارڈ دیں گے، یہاں بھی دیں گے۔ کیا وجہ ہے کہ سب کو ایوارڈ بھی دیتے ہیں، وہاں شہرت بھی ملتی ہے، وہاں پیسہ بھی دیتے ہیں۔ کتنے ایوارڈ دیے تھے انہوں نے راشد منہاس کو؟ کتنے ایوارڈ دیے تھے انہوں نے ایم محمد محمود عالم کو؟ کہ آج میں اور آپ سنتے ہیں 90 دن ملے یہ چینج ہوگی، سال مل جائے یہاں دودھ کی نہریں جاری ہوں گی، 3 سال مل جائیں سب بدل کے رکھ دیں گے۔ غیرت مند ماں کے غیرت مند بیٹے نے بتایا تھا کہ تم زمین پہ 90 دن مانگتے ہو کہ مل جائے تو یہ کر دیں گے۔ فرمایا اگر نیتیں اور ارادے درست ہوں، زمین پر نہیں فضا میں 90 دن نہیں چاہیے، 60 سیکنڈ کے اندر وہ کر کے دکھاتے ہیں کہ دنیا آج تک حیران ہے کہ ایسا ہو کیسے گیا کہ 1 منٹ اور دشمن کے 5 طیارے، وہ بھی زمین بوس۔ ان لوگوں کو ایوارڈ کیوں نہیں دیتے؟ تو رقاصائیں ان کو تو پسند ہیں ہی صحیح، بدقسمتی سے ہمارے ہاں بھی ایسے لوگوں ہی کو عزت کی نظر سے معاذ اللہ دیکھا جاتا ہے۔ اللہ کی حضور دعا ہے رب تعالیٰ ان بابرکت گھڑیوں کے طفیل جو وارث ادھر اللہ کے پاک کلام میں مظلوموں نے مانگے ہیں، یا اللہ ویسا ان کو کوئی وارث عطا فرما، حمایتی عطا فرما، وما توفیقی الا باللہ۔